السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے باخبر سویرا کے ساتھ میں ہوں مدیحہ نقوی اور میں ہوں صدف عبدالجبار. تو مجھے تو آپ نیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، آج آپ کو چینج لگا ہوگا. تو شفاعت کہاں ہے مدیحہ؟ شفاعت غائب ہے آج، تو ان کی جگہ آج میں بیٹھی ہوں. جی، شفاعت اکثر جادو کرتے ہوئے شفاعت غائب ہو جاتے ہیں. اوکے، ہاں، پھر وہ آ بھی جاتے ہیں. تو آج میرا آپ کا ساتھ رہے گا، مدیحہ ہمارے ساتھ ہے. اور آج ہم کیا مدیحہ ڈسکس کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے صدف، جو کرونا نے تباہی مچائی ہے وہ بھی تھرڈ ویو کی، اور اب تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ 46,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں. تقریباً 14,000 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے. لیکن ابھی بھی صدف جو لوگ ہیں وہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. پہ تو نظر آ رہا ہے. اور لاہور میں ہم دیکھ رہے ہیں جو کیسز بڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یو کے سے زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہیں. وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ یو کے ویریئنٹ جو کرونا وائرس ہے اس نے بڑی تباہی پھیلائی، لیکن احتیاط تو ہم کہیں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، ملک کا کوئی بھی کونا ہو. بالکل. اور میرے خیال سے صدف لوگ نا تھوڑے بہت اس لیے بھی کہیں پرسکون بھی ہو گئے کہ جی اب تو ویکسین بھی آ گئی ہے. تو اچھا، ویکسین لگوانی بھی نہیں ہے، اور ویکسین کو لے کے نا اطمینان کا بھی اظہار کرنا ہے. نہ ویکسین لگوانی ہے، اطمینان کا اظہار بھی کرنا ہے، تو اور نہ ایس او پیز پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، تو کرونا کے کیسز بڑھیں گی. ساتھ میں جو پی ڈی ایم میں ہوا ہے یہ what is expected، مطلب آپ بھی معاشرے سے پورا کور کر لی تھی. آپ کو لگ رہا تھا کہ جو محبت کے اتنے وعدے کیے جا رہے تھے ایسا کچھ بریک اپ ہو مطلب جائے گا؟ میں یہ کہہ رہی تھی آج کل بریک اپ کپلز میں ہوتے ہیں وہ بھی گریسفلی الگ ہو جاتے ہیں، مگر ہماری پی ڈی ایم جو ہے وہ تو ایسے لڑ رہی ہے کہ بس ساس بہو اور ان کے معاملات بھی پیچھے چھوڑ دیے. اتنے الزامات ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. جی، دل پہ پتھر رکھ کے میں نے بریک اپ کر لیا، کچھ ایسی سچویشن ہوگی وہ پی ڈی ایم کی. خیر، اس سچویشن کو ہم ڈسکس بھی کریں گے، لیکن ابھی ہم نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز پہ. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کرونا وبا کی تیسری لہر کے شدید بار. ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے حکومت کا سخت ایکشن. ماسک نہ پہننے والوں پر جرمانے اور گرفتاریاں شروع ہو گئیں. وزیر اعظم کی ایک بار پھر قوم سے احتیاط کی اپیل. لاہور کو مکمل طور پر بند کرنے پر مشاورت آج ہوگی. پی ڈی ایم اتحاد پارا پارا ہونے لگا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لفظی جنگ جاری. مولا بخشانڈیوں کا کہنا ہے چھپ کر ملنے والے ہمیں سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. نون لیگ کے رہنما امیر مقام کہتے ہیں باپ سے اتحاد گھاٹے کا سودا ہے. ملک کی دولت لوٹنے اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے چینی سٹہ مافیا کے گرد گھیرا تنگ. ایف آئی اے لاہور نے 40 مبینہ سٹے بازوں کو اکاؤنٹس کی تفصیل کے ساتھ بلا لیا. کراچی میں 7 شوگر بروکرز گرفتار کر لیے گئے. 470 اکاؤنٹس منجمد کر کے تحقیقات جاری. آغاز میں سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے. کرونا کی تھرڈ ویو نے ایسے ہٹ کیا ہے کہ اس کی تباہ کاریاں ختم ہونے کا ایسا لگ رہا ہے نام ہی نہیں لے رہی، اور صورتحال اتنی الارمنگ ہوگی کہ کل خود وزیر اعظم عمران خان نے بھی قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا کو سنجیدہ لیں اور ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں. بالکل. اور وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا کی تیسری لہر زیادہ خطرناک ہے. لاہور اور پشاور میں کیسز بڑھ رہے ہیں. وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ ویکسین کی قلت کا بھی سامنا ہے. جن ممالک سے ویکسین آنا تھی وہاں بھی قلت ہو گئی ہے. احتیاط نہ کی گئی تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپتال بھر جائیں گے. قوم ایس او پیز پر عمل کرے. ہم نہیں کر سکتے اپنا ملک، ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، ہم بزنس نہیں بند کر سکتے، ہم فیکٹریاں نہیں بند کر سکتے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو بند کر دیں اور پھر ان کو کھانا بھی دیں، ان کا دھیان بھی رکھیں. جو تیسری پیک آئی ہے یہ پہلی 2 پیک سے زیادہ شدت والی پیک ہے. انگلینڈ سے جو لوگ آئے ہیں وہ لاہور میں آئے ہیں، اسلام آباد میں ہیں، جو پشاور میں ہیں. یہاں تیزی سے بڑھ رہے ہیں کیسز. خدا نہ خواستہ کہ پھیلتا گیا تو ہمارے ہسپتال سارے بھر جانے ہیں. جو ویکسین ہے کرونا کی دنیا میں اس کی شارٹیج ہو گئی ہے. جو ہمیں دنیا نے کہا تھا کہ ہمیں ملے گی وہ بھی نہیں ہمیں مل رہی، کیونکہ جو ملک بناتے ہیں ادھر شارٹیج ہو گئی ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے ایس او پیز کے اوپر فالو کریں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اگر ہم ایس او پیز کو فالو کریں. دوسری جانب معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ کرونا کی موجودہ لہر 2020 کی پہلی لہر سے زیادہ خطرناک ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ یہ وقت رشت والے عوامی مقامات پر جانے کا نہیں ہے. آپ ماسک پہنیں اور اپنے اطراف کے لوگوں کو آگاہی دیں. این سی او سی 8% شرح پر شہر میں لاک ڈاؤن کرنے کی تجویز پیش کر چکی ہے اور حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب آج
NCOC की सिफारिशात की रोशनी में करेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी हमने देखा है कि कई सेक्टर जो हैं वो रेड जोन करार दे दिए गए। सदफ बिल्कुल, और 1 अप्रैल से हर किस्म की मार्केट्स, शादी हॉल्स, शादियों की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि शब बारात यानी कि आज रात है, इस्लामाबाद के कब्रिस्तानों में अवामी इज्तिमा पर पाबंदी होगी, इजाज़त नहीं है। तमाम प्राइवेट तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे और तालीमी सरगर्मियाँ, इम्तहानात पर पाबंदी भी आयद की जा सकती है। कोरोना केसेस बढ़ने के बायस मुसाफिर ट्रेन भी मुतासर हो सकती है। मदिया में याद है पिछले साल हम दोनों साथ ही शो कर रहे थे और यही दिन थे, मार्च का ही महीना था, उस वक्त कोरोना वायरस जो है वो अपने पंजे गाड़ रहा था और कुछ ऐसे ही बातें होती थी कि अब ट्रेन सर्विस भी मुतासर होगी और सख्ती से अमल करें, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मतलब साल हो गया लेकिन हमने अब तक इसे रूटीन नहीं बनाया। बिल्कुल सदफ, हम डे 1 से इस हवाले से बात कर रहे थे और पिछले साल भी अगर हम मार्च की बात करें तो 16 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था तो उससे पहले एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन खराब थी जैसे अब सिचुएशन खराब है। समहाउ मुझे लगता है कि इसमें वेदर का कहीं ना कहीं भी लेन देन है। लेकिन एक चीज़ जो कि नहायत ही अफसोसनाक है वो ये कि पिछले साल भी हम आपसे ये अपील कर रहे थे कि मास्क पहने, SOPs पे अमल दरामद करें, और आज भी हम आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं। मतलब आज तो हमारी अपीलों में हमारे अपने आंसू भी शामिल होंगे कि खुदा के लिए भाई आपने देखा है कि 14,500 से ज़्यादा अफराद, ये वो लोग हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, ये इंतकाल कर गए ये मरीज़, और अभी पाकिस्तान में 40,500 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो इट्स अ हाई टाइम नाउ कि प्लीज़ 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 आप SOPs पे अमल दरामद करें। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जी कि जो पंजाब में अब जो सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, जो फाइन किया जाएगा, और फिर जो स्पेसिफिकली डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि हो सकता है अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे फाइन के साथ साथ आपको जेल भी होगी। हाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। और बात जहाँ तक हम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर भी अगर हम देखें, मदीहा पर हर दूसरी तीसरी ट्वीट में कोई अपने प्यारे के बारे में बता रहा होता है कि उन्हें कोरोना हो गया, वो सीरियस कंडीशन में, या वो जाँ बहक हो गए। लोग सीरियस नहीं ले रहे, मगर ये नहीं समझ रहे कि जो तीसरी लहर है ये बहुत ख़तरनाक है और इससे बचना ज़रूरी है। और कोरोना वायरस जब तक वैक्सीन, और वैक्सीन का फर्स्ट डोज भी काफ़ी नहीं है, मतलब इसके 2 डोज होंगे तो ये इतना इफेक्टिव होगा। क्योंकि हमारे सामने वज़ीर आज़म की मिसाल भी है कि उन्हें वैक्सीन लगी और दूसरे दिन उन्हें कोरोना डायग्नोज हुआ। लेकिन वो कह रहे थे उनको कोरोना पहले से हो चुका हुआ था, तो वैक्सीन क्योंकि लेट लगी, लेकिन 1 हफ्ता लगता है। हाँ, ये जो अब जो कोरोना की 3rd वेव आई है, इसमें सबसे खतरनाक बात है कि ये बच्चों को भी हिट करी। खैर, इसी वाले से बात करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। अभी आप हमारी डिस्कशन भी सुन रहे थे। डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली पिछले साल का यही टाइम था जब फर्स्ट वेव ने हिट किया था और सूरत हाल बिल्कुल ऐसी थी। अब तीसरी जो वेव ने हिट किया है, सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट वेव से ज़्यादा खतरनाक होने जा रही है। जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये पहली वेव से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और उसकी वजह ये है कि ये वायरस म्यूटेट कर गया है और ये जो इसका नाम B117 वायरस कहलाता है, ये उसका जो एक वेरिएंट है ओरिजिनल वायरस का, तो इसमें 17 जगह म्यूटेशंस आ गई हैं उस ओरिजिनल वायरस के मुकाबले में और ख़ास तौर पे उस जगह पे म्यूटेशंस आ गई हैं जहाँ से ये दाखिल होता है इंसानी खलियों के अंदर। आपने देखा कि एक गेंदनुमा शक्ल होती है, इसमें छोटी छोटी घुंडियाँ सी लगी होती हैं और उन घुंडियों के जरिए ये एस रिसेप्टर्स पे अटैक करता है इंसानी खलियों में और फिर दाखिल होता है। तो वहाँ पे तब्दीली आ गई है बहुत बड़ी, कोई 8 म्यूटेशंस तो उसी जगह पे स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं, वहाँ पे हुई है। तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि इसका फैलाव बहुत तेज़ हो रहा है अब, और सूरत हाल जो पिछले साल थी उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है सूरत हाल इस वक्त। लेवल तो उसी पे पहुँच गए जो आप कहें, लेकिन क्योंकि ये तेज़ फैल रहा है तो सिचुएशन जो है बेकाबू बहुत जल्द हो सकती है, अस्पताल बहुत जल्द बन सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जरा ये गाइड कर दें कि ये तेज़ी से ट्रांसमिट हो रहा है या फिर इसके जो असरात हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है? क्योंकि लोग हमारे यहाँ रिलैक्स कर गए, 1 साल भी हो गया है, तो जो कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको अब बड़ा आसान ले रहे हैं कि भाई हमने 1 साल निकाल लिया तो क्या है, तो कुछ भी नहीं। अभी तक लोगों के जहनों में अभाम है। दोनों चीज़ें हैं, ये इसके असरात भी ज़्यादा ख़तरनाक है और ये तेज़ी से भी ट्रांसमिट हो रहा है। क्योंकि ये तेज़ी से ट्रांसमिट हो रहा है इस वजह से शरह अमवात भी बढ़ रही हैं, लोग भी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और बहुत ही ख़तरनाक, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम अब मुकाबला नहीं कर सकते मगरिब से। और वहाँ देखिए क्या कहराम मचा था, लेकिन उन्होंने तो वैक्सीन फौरी तौर पे लाके और कंट्रोल कर लिया।
ہمارے ہاں ابھی تو 6 مہینے سے 12 مہینے 18 مہینے لگیں گے اس سے پہلے کہ 12-15 کروڑ افراد ہو جائیں. تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے یا فیصل سلطان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ماسک پہنیں اور اس پہ سختی سے عمل درآمد کریں. اور آپ دیکھیے گا کہ لاک ڈاؤن بھی اور بہت زیادہ سخت ہوتا جائے گا جیسے جیسے یہ پھیلتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اور چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ٹرانسپورٹیشن بند کر دیں اور باقی سب چیزیں بند کر دیں جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں. سچویشن اتنی ورسٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان جن کو خود کووڈ ہوا ہوا ہے وہ آ کے عوام سے اسپیشلی آ کے درخواست کر رہے ہیں, درخواست بھی وہ اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے کہ آپ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں اور عوام سے شدید معذرت کے ساتھ, انفیکٹ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی شدید معذرت کے ساتھ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے دیٹ فریز, لیکن وہ جو بات کہی جاتی تھی نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, ہم بار بار اس حوالے سے بات کریں کہ کچھ سختی کرنی پڑے گی تبھی لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں گے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے بینگ اے ڈاکٹر, کیا کرنا چاہیے کیونکہ لوگ تو مان ہی نہیں رہے؟ میرے خیال سے تو پولیس والوں کے ہاتھوں میں چھڑیاں دے دیں اور جو بھی راستے میں ملے ایسا جو کو ماسک نہ پہنا ہو تو وہ 2 جو ہے پھیٹے ضرور لگائے اس کے. یہ جو ہے یہ پورے ملک میں جو ہے پولیس والوں کو کہہ دیں کوئی بے ماسک پہنا ملے تو اس کو 2 دفعہ زور سے پھیٹے ضرور لگائے تو خود بخود ساری یہ قوم جو ہے سیدھے راستے پہ آ جائے گی. اس کے Unfortunately, ڈاکٹر صاحب this is not funny anymore. ہم جب یہ بات بھی کریں نا تو ہنسی سے زیادہ رونا بھی آ رہا ہے کہ اب کیا کریں, ہماری عوام ہی نہیں مان رہی. اچھا, رشیا کی ایک بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ ویڈیو, اس میں ایک دکھایا جا رہا ہے ایک مال ہے وہاں پہ گارڈ ہے اور وہ باقاعدہ لوگوں کی پٹائی کر رہا ہے اور لوگ ڈر ڈر کے پھر ماسک بھی لگا رہے ہیں. تو مطلب واقعی یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے. ہاں میں بھی سیریسلی کہہ رہا ہوں, دس از اے سیریس اسٹیپ دیٹ دی گورنمنٹ کوڈ ٹیک کہ سارے صوبوں کو یہ ریکمینڈ کر دیں کہ وہ جو ہے پولیس والوں کے ہاتھوں میں چھڑیاں نہیں, کیونکہ ورنہ خدا نہ خواستہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا جو کہ تقریباً ہونے جا رہا ہے تو ایک قیامت کا سما ہو جائے گا. اسی وقت کو ہمیں سختی سے ایکٹ کرنا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے اور فیصل سلطان صاحب نے 100% صحیح کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایس او پیز کو فالو کرنے کا, کیونکہ ورنہ پھر یہ ایک دفعہ بے قابو اور ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کے ہسپتال تو آلریڈی تقریباً بڑھتے جا رہے ہیں اور بہت سے تو بڑھ چکے ہیں, تو پھر آپ کے پاس کیا چارہ رہے گا سوائے اس کے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لٹائیں اور ان پہ علاج کریں. صحیح, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شفاعت اور معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب کیونکہ کان میں بھی آوازیں آ رہی ہے. اچھا میں ایک ذرا سی تصحیح کر دوں, اور جو میں نے کہا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, محاورت یہ ہم نے معذرت پہلے کی اور ہے, معذرت کر لیتے, لیکن بھائی ہم آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں یہ باتیں سخت باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ماسک ضرور پہنیں. میں نہیں دیکھتی کہ باہر جاتے ہیں تو کوئی ماسک میں مجھے نظر آتا ہے, سینیٹائزر کا استعمال کریں. آپ سوچیں کہ ہم 2020 میں چلے گئے ہیں اور ہمیں ویسی ہی احتیاط کرنی ہے. بالکل بالکل. اور جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے صدف, جب 2021 شروع ہونا تھا تو اس سے پہلے جب ہم نے بات کی تھی کہ کیا کرونا کی سچویشن بہتر ہوگی, تو ہمارے ساتھ ہمارے محبوب صاحب بھی جب موجود تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 2021 کین بی ورسٹ, اٹ کین بی ورسٹ. تو اب آپ خود سوچیں کہ اس وقت بھی پریڈکٹ کیا جا رہا تھا اور شاید اس وقت بھی یہ بھی پریڈکٹ کر لیا گیا تھا کہ آپ اور میں ہم ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. سو یہ آپ کی صحت کے لیے, ہمارے صحت کے لیے, ہمارے خاندانوں کی زندگی کے لیے بہتر ہوگا اگر ہم ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں گے. ہم نہیں کریں گے تو لاک ڈاؤن پہ جو نہیں جانا چاہ رہے تھے, دیکھیں آج پنجاب میں سختی سے لاک ڈاؤن پہ عمل درآمد کرایا جائے گا, لیکن اگر ہم لوگوں نے اپنی عادتیں نہ بدلی تو پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہوگا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو مطلب یہ کرونا کی جو ویکسین ہے وہ پوری نہیں آئی, تو ہم کس طریقے سے پورا کریں گے, لوگوں کے گھروں میں راشن کیسے تک پہنچائیں گے. تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا ہمیں جس پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہے. کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر انتظامیہ کی جانب سے تو ایکشن جاری ہے. اسلام آباد میں ڈپٹی کمشنر حمزہ شفاعت نے آپارا مارکیٹ اور اتوار بازار پر چھاپے مارے ہیں. کئی دکانیں اور ہول سیلر جو مارکیٹس ہیں ان کو سیل کر دیا ہے. ماسک نہ پہننے پر کچھ افراد جو ہیں ان کو جرمانے بھی کیے گئے. بالکل, تقریباً صدف 13 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, جرمانہ بھی کیا گیا ہے. اور سائیوال کی اگر ہم بات کریں تو سائیوال میں ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 7 گاڑیاں بند کر دی ہیں اور 11 پر جرمانے بھی عائد کر دیے ہیں. گوجرانوالہ کی صورتحال بھی سے کوئی خاص مختلف نہیں ہے. گوجرانوالہ میں بھی کرونا کے وار جاری ہیں اور تیسری لہر کے سبب کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت کرونا کی کیا صورتحال ہے اور کن علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا ہے, جاننے کے لیے بات کرتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے غلام فرید سے. جی غلام فرید. ظاہر ہے اس کے جو بار ہیں گوجرانوالہ میں بھی جاری ہیں. گوجرانوالہ میں ایک دن میں 63 کیس جو ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. مجموعی طور پر 1221 جو کیس ہیں وہ گوجرانوالہ میں رپورٹ ہوئے ہیں. گوجرانوالہ میں 3 جو علاقے ہیں ان میں مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. ان میں ڈی سی کالونی ہے, وابڈا ٹاؤن ہے اور راوالی کا علاقہ ہے.
जहाँ पर जो कोरोना के मरीज हैं उनकी जो तादाद है 245 बताई गई है। इन इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन होगा और बिल्कुल भी किसी को इजाज़त नहीं है बिला वजह घर से निकलने की। यहाँ पर जो ग्रासरी और मेडिकल स्टोर वगैरह जो हैं वो खुले रहेंगे। इसके अलावा शॉपिंग मॉल हैं जो इन इलाकों में वो भी बंद हैं और जो बाजार हैं उनको खोलने की इजाज़त नहीं। ये जो लॉकडाउन है 5 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके अलावा ये बताऊं कि गुजरांवाला शहर की जो सूरत हाल है वहाँ पर मुकम्मल जो SOPs जो है तो उसका खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। सल्ला टाउन, माल्टोन, सैद नगरी बाजार है, इसके अलावा जो छोटे बड़े बाजार हैं उनको रात 7 बजे बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर SOPs के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद होती है। इसके अलावा इन इलाकों में जो है वो ग्रासरी और जो दीगर किराना स्टोर हैं, खाने पीने के जो एशिया हैं उनकी उनकी दुकानें जो हैं वो खुली होती हैं। सूरत हाल आपके सामने। और पंजाब में तो जिस तरीके से पॉजिटिविटी की शरह बढ़ती जा रही है, केसेस अलार्मिंग बड़े खौफनाक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सख्ती होने वाली है। खैर अभी तो सदफ हमने आगे जाके ये भी बात करी, वो आपने गाना सुना है लाई बेकदरा नाल यारी के टूटगी तड़क करके। हाँ, ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये उस वक्त तो देखे ना, वो पुराने जो आशिक मशूक होते थे उनकी लड़ाइयाँ आपस में होती थी ना, तो ये होती थी। लेकिन अब तो आप तो ज़्यादा बेहतर जानती, 2 दिन आप ज़रा अच्छा कवर भी कर रही थी, 2 दिन में बड़ी हैपनिंग भी हुई है। बड़ी हैपनिंग हुई है। और जैसे बिलावल कह रहे थे ना, लंबे लंबे सांस लें, ठंडा पानी पिए, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चलें जी, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और अब बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसकी बड़ी हाइप बनी थी और बाद धरने जलसे ये वाले मामले लॉन्ग मार्च की तारीखें दी जाती थी और ऐसा लगता था कि बस ये कहा जाता था ये हुकूमत तो गई। मगर जनाब वो PDM पे जो 11 जमातें इकट्ठी हुई थी, अब उनमें से 2 जमातें एक दूसरे को इतना सुना रही हैं कि जनाब थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हम कोई जो इंडियन या पाकिस्तानी जो ड्रामाज होते हैं फैमिली जो सोप होते हैं वो देख रहे हैं हम। दो मुझे गाने याद आए। हाँ। एक वो गाना कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम अगर तेरा तो, साथ हाँ। ना छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हमने देखा कि जी लाई बेकदरा नाल यारी की टूटी की तड़क करके, और हम देख भी रहे हैं कि जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस आके साथ में बयान भी दे रहे हैं और आपस में गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है। तो लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, इस्तीफे भी नहीं आए और PDM में जो शामिल जमातें हैं उनके दरमियान हम देखने के इख्तिलाफात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इत्तेहाद जो है भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया। और अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें, जैसे कि हमने पहले भी बात की, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग जमातें थी, वो अब समहाउ जो कि आपस में दोस्त थे वो अब एक बहुत बड़े हरीफ बन के आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल। और अब एक दूसरे के पर जो बयानात दिए जा रहे हैं उसका सिलसिला तेज़ हो रहा है। मतलब ये हालांकि दोनों कायदीन की जानिब से कहा गया कि हमने अपने रहनुमाओं को कहा है, कारकुनान को कहा है कि भाई बयानबाजी ना करें, मगर जो सोशल मीडिया है मदिया समहाउ ऐसा लगता है जब आप ट्विटर खोलते हैं तो आपका दिल करता है आप टाइप करें। और PDM के जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है वो तो ऐसे ऐसे ही बयानात दे रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। जी बिल्कुल, टीवी बाकी ड्रामास देखने को दिल ही नहीं कर रहा है, इतना कोई ज़बरदस्त यहाँ पर सारा चीज़ चल रहा है। लेकिन हमने देखा कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौलाना बख्श चांडियो जो हैं वो काफ़ी गरजे बरसे हैं मुस्लिम लीग नून पर। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने कभी किसी दबाव में आकर सियासत नहीं की, ज़ियाउल्लाह का दबाव कबूल नहीं किया, अपने दोस्तों का क्या कबूल करेंगे। जिस पार्टी जिंदगी चोरी छुपे मुआहदे करने से हुई है, जो चोरी छुपे मुलाकातों की वजह से जिंदा है, वो हमें बोलेगी कि आप ऐबदार हैं। कहाँ ये मुआहदा हुआ कि अब लॉन्ग मार्च बाद में करेंगे, पहले इस्तीफा देंगे। भागना खुद को है, इल्जाम औरों पे लगाना है। जैसी हमारी तैयारी थी लॉन्ग मार्च की, किसी जमात की नहीं थी। हमने अपना जलसा भी जाकर पिंडी में किया, हम पर कैसे इल्जाम लगाएंगे? आपकी कोई जागीर है PDM ऐसे कर दिया? नहीं, अभी हम नहीं कर रहे लॉन्ग मार्च। कोई बच्चों का खेल है, अपने तौर पे कर लिया है। दबाव में पीपल्स पार्टी नहीं आएगी, ये इनका दिमाग खराब है। बीबी मरियम को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो भी जिस शख्सियत की साहबजादी है और जिसकी भतीजी है, उन्होंने कभी हमारा पेट फाड़ते हुए देर नहीं की। जब भी उनको मौका मिला, PTI और नून लीग जिस नस्ल परस्ती की सियासत पे जाना चाहती है, उसको पाकिस्तान के वकार को नुकसान, पाकिस्तान के सालमियत को नुकसान है। सिलेक्टेड कहने से नहीं होता है, जो जो छुप छुप के मिले जिन जिन लोगों से, वो भी जबूरी है। सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है जिसका आईनी, जमहूरी और रिवायती हक बनता है लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना, और वो अगर छोटा ओहदा है
تو پھر کیوں اس پر اتنی ہردھرمی تھی؟ اتنا چھوٹا عہدہ لگ رہا تھا تو پھر کیوں ہم سے کنسلٹیشن میں نہیں کیا؟ ہم سڑک کے احتجاج کے لیے پرامن تیار ہیں، لانگ مارچ کے لیے بھی تیار تھے. استعفوں کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. آپ ہر چیز اجلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تنقید کے نشتر برسانا کسی کو دیوار سے لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو پی پی نہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام کا بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا باپ کے ساتھ اتحاد گھاٹے کا سودا ہے. لوزر نہیں ہے الائنس کا حصہ پیپل پارٹی کی طرف باپ بھی بن گیا. گھاٹے کا سودا لگ رہا ہے. باپ پارٹی کے ساتھ الائنس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے لیے پی ڈی ایم بنایا تھا اس کے ساتھ چلنا ہے یا اس سے ہٹ کر چلنا ہے؟ جن پارٹیوں نے اور جن لیڈروں نے پی ڈی ایم کے ایجنڈے کا ساتھ دیا ہیروز ہو کر رہیں گے. جو پارٹیاں اس سے منحرف ہو گئے اور مستقبل میں زیرو ہو کر رہیں گے. اور پی ڈی ایم میں بڑھتی ہوئی تلخیوں پر پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان نے پی ڈی ایم کی موجودہ صورتحال پر طنز کیا اور کہا کہ بلاول آر، مریم پار، مولانا ہوگے خوار، آصف زرداری نے انہیں گھر کا نہیں چھوڑا نہ گھاٹ کا. نون سے شین لیگ نکل چکی ہے، ہم شین لیگ کا خیر مقدم کرتے ہیں. علی راج کماری مان لیں کہ آصف علی زرداری نے سمارٹ موو کے ذریعے نہ گھر کا چھوڑا نہ گھاٹ کا. بلاول ہوا ہے آر اور آپ ہو گئی ہیں پار اور مولانا ہو گئے ہیں خوار. نہ آپ کے چچا آپ کے ساتھ ہیں، نہ آپ کے کزن آپ کے ساتھ ہیں. نون لیگ سے شین لیگ جنم لے چکی ہے اور ہم اس شین لیگ کو ویلکم کرتے ہیں. نون لیگ میں سے شین لیگ جنم کر چکی ہے اور شین لیگ کو ویلکم کریے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ خیر جو تمام صورتحال اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم مائزہ، ویلکم ٹو باخبر سویرا. مائزہ یہ ایک دم سے کیا ہوا؟ آپ نے میرے اور صدف کے درمیان میں گیت بھی سن لیے ہوں گے کہ جو تمام سچویشن پہ جو گیت بنے کہ جی لائی بے قدرہ نال یاری کی ٹوٹی کی تڑک کر کے، آپ بھی پارٹی میں ایسے گیت تو نہیں گا رہے لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ. تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. سب سے امپورٹنٹ جو میسج میں آپ کے پروگرام کے تواسط سے دینا چاہتی ہوں، سب سے امپورٹنٹ ہے ابھی فی الحال کووڈ پھیلا ہوا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو عوام کو پلیز پریکاشنری میجرز لینے چاہیے اور گھر سے جو ہے غیر ضروری نہ جائیں باہر، اور اپنے بچوں کا اور اپنے جو بزرگ ہیں ان کا خیال رکھیں اور ان کو ویکسینیٹ کرائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے. آگے آپ جو سوال کرنا چاہتی ہیں ضرور پوچھ لیں. اچھا تو مائزہ یہ جو ساری لانگ مارچ کی تیاری جو بیانات ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ کیوں بیانات جو ہیں ان پہ ٹھہراؤ نہیں آ رہا؟ کیونکہ اس سے تو معاملات نہیں آپ کے آگے بڑھیں گے. اور جو آپ لوگوں کی اگلی میٹنگ ہونی ہے یا جو سی ای سی کا اجلاس پیپلز پارٹی کا ہونا ہے جس کے بعد وہ آپ کو جواب دیں گے، وہ 4 اپریل کو ہونا ہے، تو صبر نہیں کر سکتے آپ لوگ؟ تھوڑا سا ذرا رک جائیں. دیکھیں بسم اللہ، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، دیکھیں صبر کی بات نہیں ہے، بات ہے اصولوں کی، سیاست کی. پی ڈی ایم جو بنی تھی وہ بنی تھی کہ ہم لوگ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم لوگ اصولوں پہ چلیں گے، اکٹھے چلیں گے اور مشاورت کے ساتھ ہر فیصلہ کریں گے. ہم چھپ چھپاتے نوٹیفیکیشنز نہیں کرائیں گے. ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے لیڈرز جو ہیں وہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اور اگر ایک عہدہ ہے جو پیپلز پارٹی لینا چاہتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے، تو اس کو بھی جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ڈسکس کر کے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا. پر انفارچونیٹلی جو پیپلز پارٹی انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ چھپ چھپاتے ہی کیا ہے. اور اس چیز کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو تو اتنا دھچکا نہیں پہنچا، لیکن پیپلز پارٹی کی جو اپنی ساکھ ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے اس چیز سے کہ وہ جمہوریت کے لیے نکلے تھے ہمارے ساتھ، وہ ووٹ کی عزت کے لیے ہمارے ساتھ نکلے تھے، وہ جو ہے پارلیمان کی جو ہے بالادستی کے لیے ہمارے ساتھ نکلے تھے. لیکن مائزہ کہ جی عوام کیونکہ مہنگائی سے پریشان ہے تو عوام کے لیے ہم سارے باہر مل کے نکل رہے ہیں. لیکن ابھی جیسے مائزہ بھی آپ نے بات کی کہ اتنا بڑا عہدہ نہیں کہ جس کی وجہ سے تمام تر سچویشن ہوئی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جب اتنا بڑا عہدہ نہیں جس کی وجہ سے اتنا بڑا پھڈا ہونا چاہیے تو آپ لوگوں کا کاز بڑا ہے، تو اس کاز کی وجہ سے ہی آپ لوگوں میں جو یونٹی ہے وہ رہنی چاہیے تھی؟ دیکھیے ہماری طرف سے تو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس میں کہا جائے پی ایم ایل این بہت بڑی جماعت ہے جس کو جو کہہ رہے ہیں کہ
نون سے شین نکل جائے گی. وہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تھرو بہت کوشش کر رہے ہیں. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن جو پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب, ان کو بھی جیل میں رکھا گیا. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے جو فیڈرل نیشنل اسمبلی میں ہیں, ان کو بھی جیل میں رکھا گیا. بہت سے ہمارے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کو بھی جیل میں رکھا گیا اور توڑنے کی کوشش کی گئی, لیکن پی ایم ایل این نہیں ٹوٹی. پی ایم ایل این ساری سختیاں برداشت کرتی رہی اور ابھی تک کر رہی ہے, لیکن کسی طرح مائزہ ایک جو معاملہ ہے جو بلاول بھی کہتے ہیں. ایک منٹ صدف, ایک منٹ صدف, جو لائن ڈرا کی گئی ہے, اب لائن ڈرا جو ہوئی ہے وہ اس میں وہ لوگ رہ گئے ہیں جو ایک طرف تو جو اصولی سیاست کر رہے ہیں اور جو ہے ہر قسم کے سیکریفائسز دے رہے ہیں, اور دوسری طرف ایک لکیر ہے جو لکیر کی دوسری طرف وہ پارٹی ہے جو چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے جو ہے وہ اپنے چھوٹا مفاد کہہ رہی ہیں, لیکن یہ شروع سے واضح ہے کہ پیپلز پارٹی پارلیمانی سیاست پہ یقین رکھتی ہے. انہوں نے ہی آپ لوگوں کو کہا کہ سینٹ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, ضمنی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے, اور وہ اسے اپنی کامیابی بھی گردانتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب تیاری تھی لانگ مارچ کی پیپلز پارٹی کی, تو بلاول بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں پوچھیں, کہ آپ لوگوں نے اسے استعفوں سے نتھی کیوں کر دیا؟ استعفے آتے رہتے, لانگ مارچ اب اپنے ٹائم پہ کر دیتے. دیکھیے صدف, بات یہ ہے کہ استعفے جو ہیں 5 مہینے پہلے ہم نے ہینڈ اوور کیے تھے اپنی لیڈرشپ کو, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس سے بخوبی واقف ہے, اور ان کو پتا تھا کہ ہم نے جو ہے استعفے کوئی پھاڑنے کے لیے یا استعفے جو ہیں وہ کوئی فائل کے اندر بند کرنے کے لیے تو نہیں رکھے تھے, استعفے دینے کے لیے رکھے تھے. تو ہم نے تو یہ بات کہنا کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ استعفے جو ہیں وہ دیے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ڈسکس کی تھی کہ 4 جو بائی الیکشنز ہیں اس کے اندر جو ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم کی سکسیس ہے, مریم نواز صاحبہ کی سکسیس ہے کہ انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا اتنا زیادہ, اور عوام کو کی آواز میں آواز بلائی. جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو آٹا چوری ہو رہی ہے, جو چینی چوری ہو رہی ہے, اس کے اوپر عوام کو اٹھایا, اور عوام کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہوتی ہے. تو اس کے لیے صدف وہ نکلے, اور جی ایک منٹ وہ نکلے. جی وہ جہاں میں صرف ایک منٹ آپ کا میں 1 منٹ چاہوں گی. صدف وہ جب نکلے اور اس کے بعد بائی الیکشن ہم جیتے, اور پی ڈی ایم بہت سکسیسفلی چل رہی تھی, تو اس کو ٹھیس پہنچانے والے وہی لوگ ہوں گے نا جو آپ مشاورت کے بغیر جو ہے آپ صبح جا کے نوٹیفیکیشن کرا رہے ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جاتی عمرہ میں بیٹھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے وفد کے ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نیب میں سپورٹ کریں گے. تو یہ کس قسم کی دوگلی سیاست ہے, ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وقت بہت کم ہے, جلدی سے ہماری عوام جو ہے ہمیں دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. مائزہ ہمارے ساتھ موجود تھی, جناب مائبہ مسلم لیگ نون کی رہنما. لیکن یہاں پہ صدف یہ بات بھی پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو یہ غصہ یہ کری کہ جب آپ نے استعفے نہیں دیے, دوسری جانب 249 میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پر ان کے امیدوار بھی کھڑے, وہ الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں. دوسری جانب جو نون میں سے شین کو علیحدہ کرنے کی مسلسل بات کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے بھی, آپ اس میں دیکھیں کہ ہمیں حمزہ کی نظر نہیں آ رہے. ویسے بالکل بیانات بھی کوئی نہیں ہے, کوئی ان کا ایسے واضح موقف, حالانکہ وہ باہر آ گئے ہیں, انہوں نے کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کی. لیکن یہاں پہ لیتے بریک, اور پھر دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کا تو یہ سلسلہ لگتا ہے چلتا ہی رہے گا. ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جناب, اب ہم آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جو جان کے آپ بھی حیران ہوں گے, لیکن آپ کا تجسس بھی بڑھے گا. یعنی خلا میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں. ستارے اور کہکشاں کی باتیں ہم نے شاعری میں تو بہت سنی ہے, لیکن دوربین سے یہ کیسی دکھتی ہیں ہم سب یہ جاننے کی چاہت ضرور رکھتے ہیں, لیکن بچوں کو کچھ زیادہ ہی اس بارے میں مدیہ تجسس ہوتا ہے. آج کل کے بچوں کو زیادہ ہے. بالکل آج کل کے بچوں بڑوں, اور ہمیں بھی بچپن میں بہت زیادہ تجسس تھا کہ ایک جہان میں تو ہم رہتے ہیں, یہ جو اگلا جہان ہے, جو دوسرا جہان ہے, اسپیشلی جو آسمانوں کا جہان ہے, اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. کیوریوسٹی اس حوالے سے بڑی بڑھتی ہے. اور جناب اس کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ایک بہترین پلیٹ فارم موجود ہے. ایکسپلوریشن نامی ایک ادارہ پاکستان میں کام کر رہا ہے جو بچوں کو خلا کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے, اور یہ ادارہ میڈیکل کی طالبہ یمنا مجید نے تشکیل دیا, جس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اسپیس ایجوکیشن جو ہے وہ دی جائے. تو اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے یمنا مجید, ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. وعلیکم یمنا, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. یمنا, یعنی کہ ایک محاورہ جو اکثر استعمال کرتے ہیں کہ دن میں تارے دکھانا, آپ تو وہ سچ میں دن میں تارے دکھانے جا رہی ہیں بچوں کو.
जी बिल्कुल, दिन में तारे दिखाती हूँ, तारे नहीं तारा दिखाती हूँ। सूरज बेसिकली एक स्टार है और दूरबीन के ज़रिए अगर आप उसके ऊपर एक स्पेशल सोलर फिल्टर लगा दें तो आप सन को सेफली ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट टू योर आइज़। तो इस तरह से हम दिन में तारे दिखाते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये एक्सप्लोरेशन नामी इदारा है, कैसे ये ख्याल आया, क्या सोच थी आपकी और एग्जैक्टली आप क्या बताना चाहती हैं इन बच्चों को? ख़याल ऐसे आया कि मुझे ख़ुद बचपन से एस्ट्रोनॉट बनने का शौक़ था और मुझे ये सब चीज़ें अपने स्कूल में नहीं मिली थी। मुझे इनकरेज करने के बजाय मुझे डिस्करेज किया गया था। तो जब मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ था, आई एम अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, तो मैंने ऑलरेडी ये प्लान किया हुआ था कि मैंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है जिससे हमारे स्कूल्स के बच्चे इस सब्जेक्ट में भी इनकरेज हों, ना कि डिस्करेज हों। और जब मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मैंने ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस देखी जो पेशेंट वेलफेयर के लिए काम करती हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम करती हैं, फंड रेजिंग करती हैं, बहुत लोगों की मदद करती हैं। लेकिन मुझे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम नज़र आईं जो स्पेसिफिकली एक साइंस के बारे में बात करें जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है। तो इसलिए मैंने ये इदारा स्टार्ट किया। अच्छा यमुना, जैसे हम देखते हैं ना कि आपने बोला कि जी डिस्करेज किया जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जब तजस्सुस होता है, वो टीचर से कुछ पूछते हैं, टीचर को नहीं पता तो फिर टीचर डिस्करेज करते ताकि बच्चे दोबारा सवाल ना पूछें। लेकिन आपके पास तो क्योंकि इल्म भी है, आप बच्चों को बड़ा तारा भी दिखाती हैं, इतना आपका एक्सपीरियंस भी हो चुका है 5 साल का। बच्चे सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं, सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में पूछते हैं बच्चे? बच्चे सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कि हम एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं, हम स्पेस में कैसे जा सकते हैं। और एक और सवाल है जो कुछ मैंने लाइव सेशंस करवाए हैं बच्चों की, नासा एस्ट्रोनॉट से लाइव टॉक करवाई है। उसमें एक तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकते हैं। दूसरा एक सवाल है कि स्पेस में वो लोग रहते कैसे हैं, व्हाट डू दे ईट, वो बाथरूम कैसे जाते हैं, स्पेस में जाते कैसे हैं, हम खुद कैसे स्पेस तक पहुंच सकते हैं। तो ये सवालात बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और यमुना ये भी बताइएगा, ज़ाहिर है अब इतनी अवेयरनेस नहीं है, आपने भी कहा कि आप जब स्कूल में थी आपके अंदर बड़ा तजस्सुस था, लेकिन आपको वो जो आपके सवाल थे उसके जवाब नहीं मिलते थे। तो अब जब आप कम्युनिकेट करती हैं, आपको मुश्किल आती है, किस तरह आप उनको आसान लफ्ज़ों में समझाती हैं कि ये क्या है? और ज़ाहिर है जब हमें समझ आएगी तो हमारा इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ेगा उसमें। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात ये है कि दिस इज़ आर्ट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन, कि आप किस तरह साइंस के एक मुश्किल कॉन्सेप्ट को तोड़कर आसान अल्फाज में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम है उनकी मिसालें देकर बच्चों को एक साइंस का कॉन्सेप्ट समझाएं। क्योंकि साइंस हमारे इर्द गिर्द है। अगर हम एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ा रहे हैं तो दिस इज एवरीवेयर, लुक एट द स्काई, उसमें सब कुछ मौजूद है। तो आपको सिर्फ बच्चों के अंदर वो जो एक क्यूरियोसिटी है उसको स्पार्क करना है और वो फिर उनके सवालात जो हैं वो खुद ही शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम यमुना आपकी तस्वीरें भी देख रहे हैं टेलीस्कोप के साथ, तो ये टेलीस्कोप जितनी मोहब्बत से आपने सीने से लगाई हुई है, टेलीस्कोप्स पर आपने जीती है, खरीदी है, इनके बारे में तो कुछ बताएं। जी, टेलीस्कोप 2017 में मैंने एक कंपटीशन में अप्लाई किया था। ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन था और मैंने ये टेलीस्कोप जीती थी। 2018 में मुझे ये मिली बहुत मुश्किलात से थी क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं शिपमेंट वगैरह के। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली इस साइंटिफिक इक्विपमेंट तक एक्सेस नहीं है। और पहली टेलीस्कोप जीती, उसके बाद अब तक मेरे पास 3 टेलीस्कोप्स हैं जिनमें से 2 पर मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉट्स और नोबेल प्राइज विनर्स के सिग्नेचर हैं। लेकिन रिसेंटली एक ऐसा वाक़या हुआ है जो मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैंने ये दूरबीन जीती थी वो ऑर्गेनाइजेशन हर साल पूरी दुनिया में 10 टेलीस्कोप्स देती हैं उन लोगों को जो एस्ट्रोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, 2021 में दी जाने वाली जो 10 टेलीस्कोप्स हैं उनमें मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉट्स और नोबेल प्राइज विनर्स के सिग्नेचर तो हैं, उसके ऊपर मेरे सिग्नेचर भी हैं। बिकॉज उस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने मुझे कहा कि आपने हमारी जो लेगेसी है वो बरकरार रखी है, एंड योर सिग्नेचर शुड बी ऑन दोज टेलीस्कोप्स। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एहसास की बात है कि हमारे लिए भी बहुत बड़े फख्र की बात है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक यमुना
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यमुना हमारे साथ ही जनाब की बात है कि मतलब यमुना के सिग्नेचर भी इस टेलीस्कोप में होंगे, वो कंपनी जो कि पूरे साल में सिर्फ 10 लोगों को टेलीस्कोप देती है, बड़े-बड़े एस्ट्रोनॉट्स के उसमें सिग्नेचर्स हैं। यकीनन मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है और आई होप कि जो हमारे वफाकी वजीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी जो बड़े एक्टिव हैं अपनी वजारत में, वो इस मामले को मजीद कंसिडर करें तो बहुत कुछ इसमें पाकिस्तान में होता है यकीनन। हाँ बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि हम ब्रेक लें, हम आपको जनाब हैदराबाद लिए चल रहे हैं। और हैदराबाद की आपको पता है अक्सर लोग, जब मैं भी कराची से जाती तो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई हमें ना वो ना लच्छे वाली ना रबड़ी चाहिए। तो मैं कहती वो लच्छे वाली रबड़ी ना कराची में नहीं मिलती, वो लच्छे वाली रबड़ी मिलती है हैदराबाद में, क्योंकि जो इसका जायका होता है वो पूरी दुनिया में सबसे मुख्तलिफ होता है। ये रबड़ी तैयार कैसी की जाती है, हमारे नुमाइंदे जाहिद करोड़ों में बता रहे हैं। हैदराबाद की खास लच्छेदार रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आला क्वालिटी का दूध एक कढ़ाई में डाला जाता है। पकाते वक्त एक शख्स मुसलसल दूध को हिला रहा होता है। कारीगर का कहना है कि इस दूध को पौना घंटा पकाया जाता है। ये रबड़ी है पौने घंटे में तैयार होती है। पौने घंटे के बाद फिर उतरने के बाद फिर बादाम भी डालते हैं, पिस्ते भी डालते हैं, काजू भी डालते हैं। हमारे पास जो है ये एक सिस्टम है और उसमें दूध में खालिश दूध में बनाया जाता है और इसकी जो इसका जो फ़न है वो सिर्फ इसके लच्छों का फ़न है। और उनके पास एक टेक्निक उनके पास है लच्छा बनाने की, वो टेक्निक पूरे पाकिस्तान में नहीं है किसी के पास। लच्छेदार रबड़ी खाने वाले अफराद न सिर्फ दुकान पे बैठ के रबड़ी खाते हैं, पर अपने घर वालों के लिए और दीगर सूबों में तोहफे के तौर पर भेजने के लिए भी ले जाते हैं, जो कि प्लास्टिक के बॉक्स या मिट्टी के मटके में ले जाई जाती है। माशाल्लाह से खाने में लज्जत भी है, इसीलिए फैमिली को लेके आते हैं। अक्सर मैं खुद शहर से आता हूँ गाड़ी घाटा से, खसूसन फैमिली को लेके यहाँ पर रबड़ी खिलाने के लिए। बहुत शौक से खाते हैं हैदराबाद की रबड़ी। और हैदराबाद से बाहर जब हम जाते हैं कराची, लाहौर वगैरह पाकिस्तान, तो हमसे फरमाइश की जाती है कि हैदराबाद की रबड़ी लेते हुए आइएगा। दुकानदारों की जानिब से क्वालिटी पर कोई भी समझौता ना करने और मजदूरों की मेहनत का नतीजा है जो ऐसी लच्छेदार रबड़ी बनती है, जिसके खाने के शौकीन ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं, पर बाहर से आने वाले मेहमान भी ये लच्छेदार रबड़ी खाने की फरमाइश करते हैं। हैदराबाद की रबड़ी मुल्क के किसी शहर में भी मंगवा के खाई जा सकती है, लेकिन अगर ताज़ा रबड़ी खानी है तो उसके लिए आपको हैदराबाद आना पड़ेगा। कैमरामैन काशिफ खान के साथ जाहिद कलोड़ो, ARY न्यूज़, हैदराबाद। थैंक यू जाहिद। और सदा वैसे आपने कितनी किस्म की रबड़ी खाई हुई है? मैंने हार्डली 2 या 3 किस्म की, लेकिन मुझे लच्छेदार रबड़ी खानी है मत खानी है तो नेक्स्ट टाइम तुम्ही ने मुझे खिलानी है। शीरमाल के साथ खानी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब मंडे का दिन है, 10 बज चुके हैं। सुबह हमने आपको बड़ी खबरें भी दी, कोरोना से मुतालिक आपको आगाही भी दी और रबड़ी की बातें भी हुई। तो ब्रेक में अभी तक यही डिस्कस हो रहा था मदिया और मेरे दरमियान कि शीरमाल से कैसे रबड़ी खाई जा सकती है। ये अब आपने ट्राई करना है और जब ये आप खा लेंगी तो यकीन माने जैसे मेरा खाते साथ रूह परवास कर जाती है, बिकॉज आई एम वेरी फूडी बट यू नीड टू ट्राई इट। क्योंकि देखें ना, आजकल जो हम आपको खबरें दे रहे हैं, परेशानी की खबरें भी, ऑफ कोर्स क्योंकि परेशानी की बात भी है, कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है। PDM भी अवाम की बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी कि जी महंगाई के खिलाफ PDM हमारे लिए सड़कों पे निकली, ऑपोजिशन जमातें उनकी आपस में लड़ाई होगी उनकी। तो अब हमारे पास, हमारा फिर दिल करता है ना आपको अच्छी अच्छी खबरें दें, लेकिन अभी अच्छी अच्छी खबरें हम आपको ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम आपको ये बताएंगे कि आपने करनी है मज़ीद एहतियात। तमाम तर खाबे बाद में भी हो जाएंगे, तमाम तर आपकी एक्टिविटीज़ बाद में भी हो जाएंगी। अभी ये वो वक्त है जहाँ पर आपको ज़रूरत है कि अपने अपने प्यारों को लेके गैर ज़रूरी तौर पे घरों से बाहर निकलना और घरों में रहें। बिल्कुल। और फिर एहतियात से मुतालिक आपको आगे भी बताते हैं। अभी बढ़ते हैं हम अपनी टॉप स्टोरीज की जाने। लाहौर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह में इजाफा, बुजुर्गों को घर घर जाकर वैक्सीन लगाने के इंतजामात, SOPs की पाबंदी के लिए स्नैप चेकिंग जारी। माहौलियाती तब्दीलियों पर आलमी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा और जैतून की शदरकारी जैसे अहसन इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान नजरअंदाज। वज़ीर आज़म की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, कम लागत घरों की तामीर, आम आदमी के ख्वाबों की ताबीर, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज की सहूलत।
تو جناب کورونا کی تیسری لہر کے سبب پاکستان بھر میں عالمی وبا کی کیسز کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس میں لاہور سر فہرست ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 23% تک پہنچ گئی ہے، جس کی بنا پر محکمہ صحت پنجاب نے سختی سے SOPs پر عمل درآمد کرانے کا کہہ دیا، مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز بھی دے دی ہے۔ بالکل صدف اور ساتھ میں لاہور میں بزرگوں کو گھر گھر جا کر ویکسین لگانے کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ SOPs کی پابندی کے لیے سنیپ چیکنگ بھی جاری ہے اور ماسک نہ پہننے والوں کو جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ فائنلی شکر ہے وقت آ گیا، کیونکہ ہم اپنے شو میں بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ جب تک فائن نہیں کریں گے، جب تک آپ کو اس والے سے لا نہیں بنائیں گے، لوگ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے۔ شہر میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا بھی دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ کل ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا کہا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ پنجاب کی جو کورونی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسٹرکٹلی صوبہ بھر کے اندر ماسک کو پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور ماسک نہ پہننے والے کو نہ صرف جرمانے بلکہ 6 ماہ قید کی سزا جو ہے اس کی وائلیشن پہ ہو سکتی ہے۔ تو جناب اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان، کمشنر لاہور، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ جناب یہ جو ماس ویکسینیشن سینٹر ہے، اس سے کتنی آبادی کو فائدہ پہنچے گا اور سہولیات کیا ہیں تاکہ لوگوں میں آگاہی بھی بڑھے، تو یہ ذرا ہمیں بتائیے گا کتنے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے؟ جی بالکل، ہم نے لاہور میں تیسرا ویکسینیشن سینٹر، کووڈ ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ بنایا ہے، رائٹ ان دا مڈل آف دا سٹی، ان دا ہارٹ آف دا سٹی، اور یہ جتنا بھی ہمارا جو والٹ سٹی کا علاقہ ہے اور جو شادرہ کا علاقہ ہے، جو اس کو یہ فیڈ کرے گا، اور آبویسلی ان لوگوں کے لیے سہولت ہوگی۔ گو کہ جو ہمارا ایکسپو سینٹر ہے وہ بہت بڑا سینٹر ہے اور بہت زیادہ لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بہت سہولت ملی اس سینٹر کی وجہ سے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ چونکہ لاہور کے ایک پرٹیکولر جغرافیکل ایریا میں موجود ہے تو وہ بہت زیادہ لوگوں کو دور پڑتا ہے، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لاہور میں ہم کم از کم 4 سینٹرز تو فی الوقت، اور پھر وقت آنے پر ان کو مزید سینٹرز بھی یہاں پر شہر میں بنائے جائیں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت ہو، بہت زیادہ ٹریول نہ کرنا پڑے ان سینٹرز میں ویکسینیشن کروانے کے لیے۔ جب یہ سینٹر بن جائے گا تو جو ہمارا والٹ سٹی کا ایریا ہے اور جو ہمارا ندن لاہور ہے اور ایون جو شادرہ کا علاقہ ہے اس کو بھی یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ صحیح، اچھا عثمان صاحب، خیر اس بات پہ تو پنجاب حکومت اور اسپیشلی جو لاہور میں بھی جو انتظامیہ ہے وہ کافی ستائش کی مستحق بھی ہے کہ جس طریقے سے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں کہ لوگ واک ان کر کے بڑے آرام سے اندر جا کر ویکسین لگوا سکتے ہیں، یہ ایک اچھی سہولت دی گئی تھی جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ باقی شہروں میں اتنی اچھی طریقے سے اویلیبل نہیں ہے۔ ایک اور اچھی چیز جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ بزرگوں کو گھر گھر جا کے ویکسین بھی آپ لوگ لگائیں گے، اس حوالے سے آپ لوگوں نے کیا حکمت عملی تیار کی ہے؟ جی ہم نے کنٹیجنسی ضرور رکھی ہوئی ہے، پہلے دن سے ہمارے پاس موبائل ویکسینیشن کی فیسلٹی ہے، لیکن اس وقت جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ویکسینیشن سینٹر میں لوگ آتے ہیں تو ہم آدھا گھنٹہ انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں، تو اگر ہم موبائل ایمبولینسز چلاتے ہیں تو اس میں وہ پورے دن میں ایک ایمبولینس جو ہے وہ 7 سے 8 لوگوں کو ہی ویکسینیٹ کر پائے گی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی ہینڈی کیپڈ لوگ ہیں جو موو نہیں کر سکتے، جن کو اور دوسری ولنریبلٹیز ہیں، ان کے لیے یہ فیسلٹی موجود ہے کہ ان کو موبائل ایمبولینسز کے تھرو ہم ویکسینیٹ کر سکتے ہیں۔ اور عثمان صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے ماسک نہیں استعمال کر رہے ہیں، احتیاط بھی نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سنیپ چیکنگ بھی شروع کی گئی ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہے اور کیا جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں اور کیا کیا جرمانے ہیں اور کس کس لیول پر ہیں؟ اس وقت جو ویو آ رہی ہے، یہ ویو جو ہے وہ پہلی ویو کے نمبرز کو ایکسیڈ کرے گی، دیئر فور جتنی بھی کرونا کی کو روک تھام کرنے کے لیے جتنی بھی ہم نے نان فارماسیوٹیکل انٹرونشن اسکیم ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ سختی اب ناگزیر ہے ہمارے لیے، اس لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاسپٹلس کے اندر جو مریضوں کا اضافہ ہے اس کو بتدریج جو دیکھ رہے ہیں ہم اس میں مزید اضافہ ہونے دیا جائے، اس لیے ہمیں سب کو یہ بات بہرحال ٹھاننی ہوگی کہ SOPs پہ عمل درآمد کرنا ہے، انتظامیہ اپنا رول پلے کرے گی، تمام جو SOPs ہیں ان پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا، جہاں پہ بھی ریکوائرڈ ہوا قانون جو ہے وہ اپنی حرکت میں آئے گا، لوگوں کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ریئلائز کرنا چاہیے کہ برا وقت ہے
اور اس میں لوگوں کے تعاون کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر اچھا عثمان صاحب، ایک طرف کہ لاہور میں جو ویکسینیشن کا پروسیس ہے وہ بڑا اچھا بڑا اسموتھ جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں جس طریقے سے پازیٹیوٹی کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے، دیٹ از ویری الارمنگ. اسی وجہ سے لاہور کو خطرناک شہر بھی قرار دیا گیا ہے کرونا کے حوالے سے. کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر مکمل لاک ڈاؤن ہے لاہور میں؟ دیکھیے جی، لاہور میں ہم نے ریسنٹلی کل ہی کے دن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 27 جگہوں پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگایا ہے. اس سے پہلے بھی تقریباً 12-13 جگہوں کے اوپر لاک ڈاؤنس لگا ہوا ہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں سے جو ہے موومنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. جن ایریاز کے اندر اس وقت وائرس موجود ہے ان ایریاز سے اس موومنٹ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید سختی بھی کی جا سکتی ہے، مزید نان فارماسیوٹیکل انٹروینشنز بھی کی جا سکتی ہیں تاکہ موومنٹ جو ہے اس کو کنٹین کیا جائے اور وائرس جن جگہوں پر موجود ہے وہیں پر وہ رہے. جناب آپ کا اور ہوپ فلی کہ ان اقدامات پر عمل درآمد ہو اور ان کیسز میں کمی ہو اور اس کے بعد صورتحال بہتر ہو، کیونکہ کرونا سے ہمیں ڈرنا ہے، ہمیں اس سے ڈرنا ہے، بچنا ہے، جس کے لیے احتیاط ضروری ہے. اور لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں نے احتیاط نہیں کی. بالکل بالکل صدف، پورے پاکستان میں اگر دیکھا جائے جو پازیٹیوٹی کا ریشیو ہے دیٹ از 11.2، اور اگر ہم صرف لاہور کے والے سے بات کریں تو لاہور میں 23% بہت زیادہ ہوتی لاہوریوں. سو خدا کے لیے آپ لوگ خیال کریں، ماسک کے بغیر گھروں سے باہر مت نکلیں، اور غیر ضروری طور پہ تو آپ نے گھروں سے باہر بالکل نہیں نکلنا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں جی کہ امریکہ میں کلائمیٹ چینج پر عالمی سمٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں بھارت، چین سمیت دنیا کے تقریباً 40 ممالک کو مدعو کیا گیا، لیکن اس فہرست میں پاکستان کا نام ہی ایڈ نہیں کیا گیا، اور اس حوالے سے اب ایک پوری ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے صدف. بالکل، اور یہ ورچوئل سمٹ جو ہے وہ 22 اور 23 اپریل کو ہوگی، جس کی میزبانی امریکہ کرے گا. اور اس کانفرنس میں مہلک گیسوں کے اخراج کو کم کرنے، گلوبل وارمنگ کو قابو میں رکھنے پر غور ہوگا. وائٹ ہاؤس سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں چین ہے، روس ہے، کینیڈا، جاپان، برطانیہ، بھارت، بنگلہ دیش، ویتنام، انڈونیشیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کینیا، نائجیریا، ایون بھوٹان سمیت بالکل دیگر سربراہ مملکت کو دعوت دی گئی ہے، مگر ان میں پاکستان شامل نہیں ہے. جبکہ وزیر اعظم بہت ووکل ہیں اس بارے میں، اور ان کو متعدد پلیٹ فارم پر، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر سراہا گیا ان کی کاوشوں کو. بلین ٹری سونامی کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ بات کی گئی، لیکن جو سب سے سیڈ بات ہے کہ اس میں پاکستان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اقدامات اٹھانے میں پوری طرح سے سنجیدہ ہے، اور اس سلسلے میں حکومتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا بھی جاتا رہا ہے. اور امریکہ کی سربراہی میں دنیا کی ان بڑی معیشتوں کی بیٹھک سے جو 80% عالمی اخراج کی ذمہ دار اور GDP کی مالک بھی ہیں، اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ملک صاحب یہ بتائے گا کہ ورلڈ اکنامک فورم پاکستان کے ماحولیاتی پروگرام کا معترف ہے، بار بار اس حوالے سے بات بھی کی گئی ہے، لیکن سمہاؤ جو امریکہ میں سمٹ ہونے جا رہا ہے اس میں پاکستان کو مدعو ہی نہیں کیا گیا. کیا ریزن ہے اس کی؟ ورلڈ اکنامک فورم بات کر رہا ہے کلائمیٹ سولوشنز کی، اور جو امریکہ میں کانفرنس ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ جو ہے یہ پیرس اگریمنٹ سے باہر تھی، اور ٹرمپ جو تھے انہوں نے امریکہ کو پیرس اگریمنٹ سے باہر نکال لیا تھا، اور اب بائیڈن نے آ کے واپس اس کو پیرس اگریمنٹ میں لے کر آیا ہے. تو یہ ان کا ایک مشاورتی اجلاس ہے جس میں وہ 2 قسم کے ممالک کو انہوں نے مدعو کیا ہے. ایک ممالک وہ ہیں جو کہ امیشنز پیدا کرتے ہیں، جو کہ اس مسئلے کے پیدا کرنے میں جن کا کردار ہے، اور تقریباً جو 80% دنیا کی امیشنز ہیں وہ صرف 17 ملک پیدا کرتے ہیں. تو ان 17 ملکوں کو انہوں نے بلایا. اس کے اندر چائنا ہے، انڈیا ہے، اپنا امریکہ خود ہے، سب سے بڑا پولوٹر جو ہے امریکہ خود ہے. تو ان سب ممالک کو بلایا ہے. اور دوسرا انہوں نے ایک کیٹیگری بلائی ہے جس میں انہوں نے ان ممالک کو بلایا جو کہ اس طرح متاثر ہیں کلائمیٹ چینج سے کہ ان کی اپنے وجود کو خطرہ ہے. اور اس میں بہت سارے آئلینڈ، اسمال آئلینڈ اسٹیٹس ہیں، اینٹیگوا ہے، باربیڈوس ہے، جو کہ یہ ویسٹ انڈیز میں ہے، جن کے وجود کو خطرہ ہے، ایگزسٹینشل تھریٹ جس کو کہتے ہیں. پاکستان اللہ کے فضل سے متاثر ضرور ہے، ہم دنیا میں 5ویں نمبر پہ متاثر ہیں، لیکن ہمارے وجود کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خطرہ نہیں ہے اس وقت، اور اللہ کے فضل سے ہم اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے سلوشنز بھی دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان کے جو اچھا آپ نے 5ویں نمبر کا ذکر کیا تو ذرا یہ بھی ملک صاحب کے گلوبل کاربن جو لوڈ ہے اس میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن نقصانات کی لسٹ میں ہم 5ویں نمبر پر ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں 5ویں نمبر پر ہیں؟
یہ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اور اس کو کلائمیٹ انجسٹس کہتے ہیں کہ ایک آپ نے مسئلہ پیدا تو نہیں کیا لیکن اثرات سارے آپ پہ پڑ رہے ہیں اس کے. اب اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کی جغرافی اور ٹپوگرافی دونوں ہیں. ہماری اگر آپ جغرافی دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ 3rd پول کے بالکل نیچے واقع ہے. آپ کا ایک نارتھ پول ہے، ایک ساؤتھ پول، اور تیسرا پول جس کو کہتے ہیں جہاں پر برف کا ذخیرہ ہے وہ ہمالیہ کے ماؤنٹینز ہیں. تو پاکستان ان گلیشیئرز کے بالکل نیچے واقع ہے. اور اگر آپ ٹپوگرافی دیکھیں تو ہمارے پاس دنیا کا جو دوسرا بڑا ماؤنٹین ہے وہ پاکستان میں ہے، یعنی کہ 2nd ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اور پھر پاکستان کے اندر سطح سمندر کے اوپر بھی آپ پہنچ جاتے ہیں. تو تقریباً 2000 کلومیٹر کے اندر ہمارے پاس ہر ایکولوجیکل زون ہے دنیا کی. 12 ایکولوجیکل زونز پاکستان میں آتی ہیں. لیکن جہاں پر یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، وہاں پر نیگیٹو چیز یہ ہے کہ یہ سارا ایک آرٹری کے تحت ہمارا انڈس ریور اس پہ سے جاتا ہے. اور جب گلیشیئرز میلٹ کرتے ہیں یا بارشوں میں کمی یا بڑھاؤ آتا ہے تو وہ پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. اور کلائمیٹ چینج سے یہی 2 چیزیں ہو رہی ہیں، ایک کہ ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ میلٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو مانسون رینز ہیں اس کی فریکوینسی میں، اس کی انٹینسٹی میں، اس کی ٹائمنگ میں، اس کی پلیسمنٹ میں، ان سب میں چینجز آ رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں پاکستان کو بہت متاثر کرتی ہیں. اب یہ اس کی تعلق اس سے نہیں ہے کہ پاکستان ایمیشنز کیا پیدا کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو چینجز آ رہے ہیں یہ ان ایمیشنز کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس لیے پاکستان اس سے متاثر ضرور ہے، لیکن پاکستان اس میں کنٹریبیوٹ نہیں. ایک بلین ٹری سونامی ایک ایسا بڑا پروجیکٹ جس کی عالمی دنیا معترف ہے، لیکن سما اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پاکستان از ناٹ پارٹ آف دس لسٹ. آپ کو لگتا ہے کہ بین الاقوامی برادری کی جانب سے پاکستان کو اس حوالے سے کوئی سپورٹ ملے گی؟ بین الاقوامی سائٹ سے اس وقت پاکستان کو اس میں کوئی فائنینشیل سپورٹ نہیں مل رہی، اور اسی لیے پاکستان کو سراہا بھی زیادہ جا رہا ہے کہ پاکستان ایک متاثر ملک ہے، لیکن پاکستان اپنے پیسے لگا کر ایک دنیا کو سلوشن دکھا رہا ہے، ایک نیچر بیس سلوشن، کہ ہم جو درخت لگا رہے ہیں اس سے جو کلائمیٹ چینج کی ایک تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرتا ہے، جس طرح ہمارے جو مینگرووز ہیں جو ساؤتھ میں لگ رہے ہیں سدرن کوسٹ لائن کے اوپر، اور ابھی ہم 1 لاکھ ایکڑ مینگرووز بڑھا رہے ہیں اپنے، وہ 5 گنا کمپیئر ٹو اے نارمل ٹری کاربن ابزارب کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے اسکرب فارسٹ ہیں پنجاب کے اندر، ریورائن فارسٹ ہیں سندھ کے اندر، ایلپائن فارسٹ ہیں کے پی کے اندر. تو ہر قسم کی ویجیٹیشن یہاں پہ موجود ہے، اور یہ سب شامل ہیں اب اس پروجیکٹ کے اندر، اور یہ کاربن کو بھی ابزارب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایکو سسٹمز ہمارے ان کو بھی ریسٹور کر رہے ہیں. تو یہ ایک ڈبل فائدہ دے رہے ہیں، نیچر کو بھی مضبوط کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے کاربن کو ابزارب کر رہے ہیں. دنیا میں کلائمیٹ چینج کا مسئلہ کاربن کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ہوا میں زیادہ گیا ہے، اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. تو جتنا ابزارب ہوتا ہے اتنا یہ اس کا تدارک ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان کا یہ منصوبہ دنیا میں اس وقت بہت مشہور ہے، اور جو دنیا میں ایک ٹریلین ٹری کیمپین بھی سٹارٹ ہوئی ہے، اس کے اندر بھی پاکستان کے اس منصوبے کو شامل کیا. بہت شکریہ جی. ملک صاحب ہمارے ساتھ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اور اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، ایک اور بڑے عالمی مسئلے کے حوالے سے صدف بات کرتے ہیں. بالکل، اور بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ سوئس کینال میں پھنسے تائیوان کے بحری جہاز کو نکال لیا گیا ہے. بالآخر بحری جہاز پھنسنے سے اربوں ڈالرز کا جہاں نقصان ہوا، تو اہم تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے یومیہ 9 ارب ڈالر مالیت کی تجارت بھی متاثر ہوئی ہے. اور اس کی بندش سے دونوں طرف 300 سے زائد جہاز پھنس گئے تھے. تجارتی نقل و حرکت رک گئی تھی، اور اس کا تخمینہ تقریباً 400 ملین ڈالرز فی گھنٹہ کے حساب سے لگایا گیا. بالکل صدف. اور سوئس کینال سے یومیہ 18 لاکھ بیرل تیل کی ترسیل کی جاتی ہے، آپ کو بتاتے چلیں. اور عالمی بحری تجارت کا 12% جو حصہ ہے وہ سوئس نہر سے گزرتا ہے، اور سوئس کینال بند ہونے سے تیل کی ترسیل، گاڑیوں کی فراہمی زیادہ متاثر ہوئی ہے. جو ابتدائی رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق 2 لاکھ ٹن وزنی اور 400 میٹر لمبائی والے اس بحری جہاز کے پھنسنے کی وجہ تیز ہوائیں اور ریت کا طوفان بتایا جا رہا ہے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. علی صاحب، یہ جو سوئس نہر تھی اس کا راستہ بند ہونے سے دنیا کو سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ کس حد تک نقصان پہنچا ہے، اس کا کوئی تخمینہ لگایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو سوئس کینال ہے، یہ جو اس کا اکنامک امپیکٹ ہے نا وہ بڑا سیویئر ہوگا، بیکاز اس کی وجہ یہ کہ بلاکیڈ جو ہوئی ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے تقریباً 9 بلین
वर्थ ऑफ गुड्स, ये लॉयड्स की एक लिस्ट है, वो तकरीबन $400 मिलियन पर घंटे के हिसाब से वो आपका जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है आपकी वो डिस्टर्ब हो गई है। जो एक एसोसिएशन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, उन्होंने नोट किया है कि वो जो अब होगा ये कि जो जब ये खुल तो गया है अब जहाज उनका चल गया है वो एवरग्रीन का, लेकिन उससे जो बैकलॉग हुआ है वो इतना खतरनाक है कि वो दूसरे जो सारे जहाज एक साथ सब पोर्ट्स पे आ जाएंगे और वो इंतहाई सॉर्ट ऑफ वो कहते हैं ना रश ट्रैफिक जैम हो जाएगा पोर्ट्स के ऊपर। अभी समझ में ही देखना पड़ेगा कि कितने जहाज हैं, अंदाजा तो है, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्योंकि इसमें सिर्फ कार्गो तेल का भी होता है, तकरीबन 1.8 मिलियन बैरल हर रोज पास करता है स्विस कैनाल से, 1.8 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। ठीक, तो अली ज़ैदी साहब ये भी बताएं कि जो पाकिस्तानी बंदरगाहें हैं इस पर इस रास्ते की बंदिश के मुमकिन असरात क्या होंगे और इससे नुकसान की डिटेल क्या है हमारे पास? काफी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन होपफुली मैंने अपने पोर्ट्स को बुलाया है, वी विल फिगर आउट कि हमारे पास जो क्या क्या बैकलॉग आ सकता है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स भी बहुत सारे जो शिप करते हैं वो उस ऊपर जाने का रास्ता तो यही है मेडिटेरेनियन के अंदर, लेकिन लकीली पीएनएससी का कोई जहाज वहाँ स्विस कैनाल से अफेक्ट नहीं हुआ। वैसे अगर देखा जाए अली ज़ैदी साहब तो ये शिपिंग रूट्स पे नए स्विस की क्या अहमियत है अगर देखा जाए, और एक बड़े कंटेनर शिप के फंसने की क्या वजह हो सकती है? वैसे स्विस कैनाल की थोड़ी आप तारीख भी अगर देखें तो ये एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाया गया था, 2 हो गए, अब दूसरा भी ये कनेक्टर बन गया है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। रेड सी पे अगर आप नीचे आते हैं तो वो फिर सऊदी अरब को पूरा टर्न करके पर्शियन गल्फ में मिल जाती है। ये स्विस कैनाल आपको ऊपर मेडिटेरेनियन से फिर आगे कनेक्ट करेगा यूरोप से आगे, तो ये तो बहुत बड़ा शॉर्टकट था। अदरवाइज लोगों जो जहाज थे वो अफ्रीका के नीचे से होके जाते थे। जो जहाज था जो फंसा है एवरग्रीन का, ये जहाज भी दुनिया का बड़ा तरीन जहाज था कार्गो का, मतलब ये टीयू चलाते हैं जो कंटेनर होते ना, तो ये जहाज कैपेसिटी 19 से 20 हजार कंटेनर को कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। पूरा जहाज हवा की मूवमेंट की वजह से या इंजन की खराबी की वजह से, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ बिकॉज काफी कंफ्लिक्टिंग स्टोरीज आ रही हैं, उसकी वजह से ये जहाज ने कंट्रोल लूज किया और स्विस कैनाल को ब्लॉक कर दिया। बिल्कुल, और जो हम नुकसान के हवाले से हम सुन रहे हैं कि फ़ी घंटा के हिसाब से, पर डे के हिसाब से हो रहा है, तो अगर हम कराची की बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पर जो पहुँचने वाले बहरी जहाज़ हैं किस हद तक वो लेट हो सकते हैं? देखिए वो जो 4 दिन 5 दिन का जो डिले आया है, जो बंद रहा है, वो तो होगा ना। अब देखना ये है कि जो जहाज मेडिटेरेनियन से नीचे आके और हमारे पोर्ट्स में आ रहे थे, वो देखना है कि वो कितने जहाज थे। तो इसलिए तो जब डेटा आएगा फिर पता चलेगा, फिर हमें मैनेज करना होगा कि हम जहाज़ों को बर्थिंग मैनेज कैसे करें। इंशाल्लाह कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा पाकिस्तान के, लेकिन ओवरऑल ग्लोबली इसमें इफेक्ट आएगा। कोविड पे ऑलरेडी एक बड़े इशूज आए हुए, जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है वो कोविड की वजह से डिस्टर्ब्ड है। आपको पता है कि एक्सपोर्ट हमारी बढ़ गई है पाकिस्तान की, और इम्पोर्ट हमारी बहुत कम हो गई है। तो वैसे ही हमारे पास कंटेनर्स की शॉर्टेज है, क्योंकि हम पीएनएससी तो लिक्विड कार्गो कैरी करता है, कंटेनर की बिजनेस में पीएनएससी था भी नहीं। सही, बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब मासूद। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हल्का NA 249 में होने जा रहे हैं इंतखाबात, जिसके लिए हमने देखा वैसे तो ये फैसल वाडा साहब का हल्का था, फैसल वाडा साहब ने जैसे हमसे इस्तीफ़ा दिया तो उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो इस जगह से खड़े, और साथ में पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी के जो रहनुमा जनाब जो CEO हैं वो मुस्तफ़ा कमाल साहब इस हल्के से कैंडिडेट हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी, और यकीनन यहाँ पे बड़ा जोर का जोड़ पड़ने वाला है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो नाम है यहाँ से सामने आ रहे हैं। और मिफ्ता इस्माइल हो गए, और जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, क्योंकि जो PDM में जो लड़ाई हो गई उसके बाद से वो सोच रहे हैं कि हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो शफात जनाब NA 249 के हवाले से उन्होंने बात की है मुस्तफ़ा कमाल से, और इस हल्के के मसाइल जानने की कोशिश की। मुस्तफ़ा कमाल साहब खैर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वो अगर बन जाते हैं यहाँ से MNA तो वो क्या करेंगे, तो शफात से जानते हैं। शफात जनाब वहाँ पर हैं आप, क्या बताइएगा हमें?
تو جناب شفاعت نے بتایا ہمیں اس حلقے کے مسائل کیا ہیں. یہاں سے جو کینڈیڈیٹ ہے ایک پارٹی کے یعنی کہ پاکستان زمین پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب, ان سے گفتگو کی. 2018 میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے فیصل واڈا جیتے تھے اور انہوں نے شہباز شریف کو ہرایا تھا, وہ دوسرے نمبر پہ تھے اور ٹی ایل پی تیسرے نمبر پہ تھی. تو اس بار ہم دیکھیں گے کہ کیا سچویشن بنتی ہے. ٹی ایل پی کا صدف کوئی کینڈیڈیٹ بھی ایسا چیز سامنے نہیں آیا یہاں پر. کیا دیکھتے ہیں کہ دیکھنا یہ کہ وہ اگر نہیں آتے, کھوڑو کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آئیں گے تو بڑا کانٹے کا مقابلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. ایک طرف پاکستان زمین کے مصطفیٰ کمال, دوسری جانب مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل, اور اگر دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کون سے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتی ہے. پھر آف کورس ٹی ایل پی بھی یہاں پر بڑی اسٹرانگ ان کی جو ہے وہ ہولڈنگ ہے. تو دیکھتے ہیں جیتیں گے کون. ابھی صدف ہمارے پاس ایک عام خبر ہے شیئر کرنے کے لیے. بالکل, خبر خیرپور ہے, خیرپور کے علاقے سے ہے. وہاں پر اسکول کے بچے مسافر وین کی زد میں آ گئے ہیں. 5 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں اور پولیس کا بتانا ہے کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے بچوں کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں. حادثے میں 2 بچے زخمی بھی ہوئے ہیں اور حادثے کے بعد ورثہ اور شہریوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. ہائی وے کو بند کر دیا ہے. تو خیرپور کے علاقے کوٹ لالو کے قریب مسافر وین کی زد میں آ گئی ہے اور حادثے میں 5 بچے جاں بحق ہوئے. نوید کھوڑو سے اس کی مزید ڈیٹیل جان لیں. نوید کھوڑو, احتجاج کیا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, کس طرح یہ حادثہ پیش آیا اور زخمی بچے کیسے ہیں؟ جی بالکل, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوٹ لالو جو ہے مہران ہائی وے پر آج یہ خوفناک حادثہ ہوا ہے. اس حادثے میں تقریباً جو ہے 5 جو گاڑی چلا رہا تھا ان کا جو چچا تھا ان سمیت جو 5 بچے ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, جبکہ جو اسکول انتظامیہ ہے اور شہری ہیں اور ورثہ ہیں اور جو اسکول کے جو چھوٹے بچے ہیں انہوں نے جو ہے مہران ہائی وے کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو ٹریفک قوانین ہے وہ لاگو نہیں ہے, جس کی باعث روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے. آج یہ جو ہے ایک خوفناک حادثہ ہوا ہے جس میں جو ہے 5 بچے جو اسکولی طالب علم ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں, جن میں ایک جو بچہ جو زخمی ہے عبدار علی, وہ ابھی تک جو ہے اس کو نواب شاہ اسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. جبکہ آپ کو یہ بھی بتا دیں ابھی تک جو تاحال جو روڈ ہے مہران ہائی وے وہ دونوں اطراف سے بند ہے اور جو ٹریفک ہے وہ جام ہو چکی ہے. جی صحیح, بہت شکریہ نوید آپ کو میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا خیرپور میں, جہاں پر ایک ٹریفک حادثے میں اسکول وین جو ہے اس ٹریفک حادثے میں بنی ہے نشانہ, جس کے نتیجے میں 5 بچے جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 2 زخمی بچوں کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے. اور اب بات کریں گے کراچی میں ہونے والی سیاسی ریلی کے حوالے سے. گزشتہ روز جماعت اسلامی کی زیر اہتمام حق تو کراچی ریلی کا انعقاد کیا گیا, جس میں قائد آباد سے ریلی کا آغاز کیا گیا جو پھر گورنر ہاؤس پر جا کے اختتام پذیر ہوئی, اور اس میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ریلی کی قیادت کی تھی. جناب, اور یہ جو ریلی ہے براستہ شارع فیصل گورنر ہاؤس پہنچی اور اس موقع پر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ کراچی سے منتخب ہونے والوں نے کراچی والوں کو ان کا حق نہیں دلایا اور وہ اس میں ناکام رہے. مردم شماری کی انہوں نے بات کی کہ نصف آبادی کو گنا ہی نہیں گیا. حافظ نعیم الرحمان صاحب مزید کیا کہہ رہے ہیں, ذرا دیکھ لیتے ہیں. قسمتی کراچی کی یہی ہے کہ کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا ہے. یہ جو مردم شماری میں وفاقی کابینہ نے منظوری دی کہ کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ ہے جبکہ ہم 3 کروڑ سے کہیں زائد ہیں, یہ کام ان لوگوں نے کیا جنہوں نے کراچی سے 18 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی, 14 پی ٹی آئی کی, 4 ایم کیو ایم کی. دونوں وفاقی کابینہ میں کوٹا سسٹم سے کیسے جان چھوٹے گی. 40 سال پورے ہوئے تو موجودہ حکومت نے غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کر دیا. مایوس ہونے سے, تھک کر بیٹھ جانے سے حالات نہیں بدلیں گے. اور وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ اپنا گھر ہو, ان کا خواب جلد پورا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان میں پہلی بار کم آمدنی والوں کے لیے اپنا گھر بنانے کا سنہری موقع ملا ہے, جس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ ٹیلی تھون میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ احساس ہے کہ پاکستان میں قرضہ لینے میں لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. تمام بینکوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یقیناً یہ بڑا ہی کوئی زبردست پلان ہے اور یہ فلیگ شپ پروگرام ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا, اور سب کا یہ خواب ہوتا ہے ہمارا گھر ہو, اور کم آمدنی والے ساری زندگی وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار دیتے ہیں, گھر نہیں کر پاتے. لیکن اب یہ سہولت ہوگی کہ وہ اس گھر میں رہ بھی سکتے ہیں, اور جو پیسہ وہ بطور کرایہ دیں جو کہ ہوا ہو جاتا ہے, اب وہ انسٹالمنٹ کی صورت میں اس کو پے کر کے اس گھر کے مالک بھی بن سکتے ہیں. آلسو جو لیز اور لون لینے کا جو پروسیس ہے, وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے بینک کو ہدایت کی دی کہ بھئی تھوڑی آسانیاں پیدا کریں تاکہ لوگوں کے لیے یہ جو سسٹم ہے, یہ پروسیس ہے, یہ ہو جائے آسان. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
जनाब वेलकम बैक और बात करेंगे महंगाई की और शुगर माफिया के हवाले से कि जनाब सट्टेबाजों की इस वक्त FIA ने उनके गिरद घेरा तंग कर दिया है और अब यकीनन इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। शुगर मिल्स इंतज़ामिया को 31 मार्च से FIA से लाहौर से तलबी हो गई है। शुगर मिल्स को 1 नवंबर 2020 से सट्टा माफिया के ज़रिए ब्लैकमेल किया जा रहा है और अब ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आए हैं जिससे ये पता चल गया है कि किस तरीके से जो नर्ख हैं उनमें रद्दोबदल किया जाता है और अब इस सारी जो तमाम इसकी डिटेल्स हैं वो फराहम करने का कहा गया है और अगर ये डिटेल फराहम नहीं की गई या अदम हाजिरी हुई तो फिर एक्शन होगा, गिरफ्तारी हो सकती है जनाब। बिल्कुल सदर, एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मार्च से FIA लाहौर में तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं शुगर मिल्स इंतज़ामिया को और ये 31 मार्च की डेट इनको दी गई है। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स को 1 नवंबर 2020 से सट्टा माफिया के जरिए फ़रोख्त करदा स्टॉक का रिकॉर्ड लाने का हुक्म दिया गया है और 1 नवंबर 2020 से FBI में डिक्लेयर शुगर फ़रोख्त का रिकॉर्ड भी साथ में लाने का हुक्म दिया गया है। शुगर मिल्स को तमाम कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स, बेनामी अकाउंट्स की फहरिस्त और तमाम TTs की तफसील फराहम करने का भी हुक्म दिया गया है और साथ में अदम हाजिरी या फिर अदम ताउन की सूरत में गिरफ्तारी का उनको सामना भी करना पड़ेगा। और जिन शुगर मिल्स को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें चौधरी शुगर मिल इंतज़ामिया को 31 मार्च को तलब किया गया है, रमज़ान शुगर मिल 2 अप्रैल, JDW शुगर मिल को 2 अप्रैल, जबकि राय की शुगर मिल ग्रुप 1 अप्रैल और अलमुइज़ शुगर मिल 5 अप्रैल, मदीना शुगर मिल 7 अप्रैल, हमजा शुगर मिल इंतज़ामिया को 8 अप्रैल और तानिया वाला शुगर मिल इंतज़ामिया को 12 अप्रैल को तलब किया गया है। और जनाब बात करेंगे सिंध में पहली बार सरकारी सतह पर खुदकुशी से मुतालिक 5 साल का डेटा इकट्ठा किया गया है। सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक 5 साल में 800 के करीब अफराद ने खुदकुशी की, जिनमें 60% मर्द और 40% खवातीन शामिल हैं। बिल्कुल सदफ, और में जो बड़ी वजूहात हैं उनमें मुआशी मसाइल, जहनी दबाव और बेरोज़गारी का मसला शामिल है। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हैं वो मीरपुर ख़ास और थर के एरिए के अफराद हैं। डिप्रेशन के इलाज के लिए मुल्क भर में सरकारी माहिर नफ्सियात की तादाद 115 से ज़्यादा नहीं और कराची जैसे इतने बड़े शहर के अस्पतालों में अगर देखा जाए तो सिर्फ 7 वार्ड्स हैं। 10 लाख की आबादी वाले थर में मेंटल हेल्थ की आगाही के हवाले से प्रोजेक्ट पर काम भी जारी और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन अथॉरिटी सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक साथ हमने देखा है कि 5 साल का डेटा इकट्ठा किया गया, जो कि होना तो ये चाहिए कि सालाना तौर पे ये डेटा जो है मुरतब करना चाहिए, फिर उस पर काम करना चाहिए। ये जो एक साथ 5 सालों पे काम किया, इसकी वजह क्या है? मेहरबानी आपकी। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है और इसमें बड़ी मुश्किलात आई थी, क्योंकि इसमें जो हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो ज़िले सूबे के हर डिस्ट्रिक्ट में होता है और सिंध पुलिस से हमने मदद ली, SP वो उसी ज़िले के, और वहाँ से हमने ये जाकर डेटा कलेक्ट की है। उस पर 1 साल लगा है, जिसमें सिंध पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि 2-3 बातें लोगों को समझना चाहिए कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अगर सुसाइड का जाता है तो घूम फिर कर वो रिकॉर्ड तो पुलिस के पास होता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी रिकॉर्ड पुलिस के पास ही होते हैं। और जो दूसरी बात ये है कि बहुत से सुसाइड्स को माशरे में छुपाया जाता है, वो कहता है कि हार्ट अटैक हो गया है। बहुत से कत्ल ऐसे होते हैं जिसको सुसाइड के ज़िम्मे में डाल दिया जाता है। तो ये हमने 5 साल का हमने किया, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट्स आती हैं, इसमें कोई इनकार नहीं है, पर वो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आखिर में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या पुलिस का जो महकमा है वो अग्री करता है, डिसअग्री करता है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलता है कि ये सुसाइड है या होमिसाइड है या असबाब क्या है उसके अमवात के। तो ये इस हवाले से एक कोशिश है और आगे चलकर बेहतरी आ सकती है। इसमें ये जो 5 साल की डेटा आई है, ये इसमें जो है मीरपुर खास और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो नंबर ज़्यादा, डिवीज़न ज़्यादा नंबर पर आ रहे हैं, जिसमें मैं आपको जल्दी पढ़ूँ कि थरपारकर में 79 सुसाइड हुए, दैट इज़ 10.3%। बदीन में 77 सुसाइड हुए 5 सालों में, जिसका मतलब है 10%। दादू में 73% हुए, जिसका मतलब है 9.5%। मीरपुर खास में हुए हैं 70 सुसाइड, दैट मीन्स 9.1%। सांगड़ में 66 हुए, दैट इज़
8.6, عمر کوٹ میں 64 ہوئے ہیں, دیٹ کا مطلب 8.3%. ٹنڈو الائیار 40 سوسائڈ ہوئے, دیٹ مینس 5.2%. ٹنڈو محمد خان 33, دیٹ از 4.3%. یہ جو پرسنٹیج آپ کریم صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں, یہ بڑی الارمنگ جو ہے وہ سچویشن ہے, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرون سندھ کی تمام تر صورتحال ہے, جہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ غربت بھی بہت زیادہ ہے. لوگوں کو جو عمومی طور پہ جو وسائل دستیاب ہونے چاہیے وہ وسائل لوگوں کو دستیاب نہیں ہے, مشکلات بہت ہیں, بے روزگاری بہت زیادہ ہے. یہ تو مسئلے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بتائے گا کہ جب مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں, چاہے ہم کسی وہاں پہ سائیکالوجسٹ کو ہونا چاہیے, سائیکیٹرسٹ کو ہونا چاہیے, ہم لوگوں کو کنونس کیسے کریں گے کہ بھائی یہ نفسیاتی دباؤ ایک بیماری ہے, ایک مسئلہ ہے, ڈپریشن ہے, اس کو ہم نے حل کرنا ہے, لوگوں کو کنونس کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ 90% جو سوسائڈ ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. ڈپریشن ایک بیماری ہے, اور وہ جو ہے اگر بیماری کنٹرول ہو جائے 90% تو سوسائڈ کم ہو سکتے ہیں, ختم ہو سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جو سوسائڈ کرتا ہے ایک تو ہلاک ہو جاتا ہے, جو بچ جاتا ہے اس کے لیے 3 to 5 پینل کوڈ میں سزا ہے, 1 سال, اور اس میں فائن ہے. تو یہ انگریز نے 1860 میں لے کر آئے تھے, پر انگریز نے 1961 میں اور ہندوستان میں آج سے 3 سال پہلے ختم کیے. میں ایز اے سینیٹر یہ بل لے کر آیا تھا کہ یہ 3 to 5 بھی ختم ہو, کیونکہ یہ بیماری ہے اور ریاست کا کام ہے کہ مریض کو ٹھیک کرنا, اس کو سزا نہیں دینا. سینٹ نے پاس کیا پر نیشنل اسمبلی میں پاس نہیں ہو سکا, اس لیے وہ بل کل ہو گیا. تو یہ بھی ختم ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو سوچنا چاہیے, پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ 3 to 5 جو پینل کوڈ کا جو ہے یہ بڑا سسٹم کا فیلئر ہوگا اگر یہ پرسنٹیج کم نہ ہوئی. بہت شکریہ جی سینیٹر کریم خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے, اور جیسے کہ سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے. ہمارے یہاں تو ڈپریشن کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا, اور کہا جاتا ہے بھائی یہ کوئی ٹینشن ہے, تم نے تو خواہ کی یہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے. نہیں, یہ ڈپریشن ہے, اور ایسے لوگوں کو سننا جو ذہنی دباؤ کا شکار ہے, ان کو سنیں, ان کو یہ آؤٹ لیٹ فراہم کریں کہ وہ ان کے اندر جو ایک سفوکیشن ہے وہ اسے باہر نکال سکیں. بالکل صدف, ہر قسم کی جو پریشانی ہے, جو مشکلات ہیں, یہ آپ کے نفسیاتی دباؤ کا میں آپ کو مبتلا کر دیتی ہیں. بہت ساری چیزیں اس کا حل نہ ہو تو وہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہیں. ابھی ہم آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھا رہے ہیں جناب, یہ کراچی میں ایک کالج ہے نبی باغ گورنمنٹ کالج. یہاں پر یہ اسٹوڈنٹ کی کیا اپیل ہے, التماس ہے, پہلے ذرا یہ تو آپ سنیں ان سے. السلام علیکم, جو میری آواز سن رہا ہے, میں سے ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا کالج ہے نبی باغ ریزیڈنٹ سائنس کالج. ہمیں اندر کالج میں جانے میں جو ہے مشکل ہوتی ہے. ہمارا رستہ آپ دیکھیں اس طرح سے ہمیں چل کے جانا پڑتا ہے, پانی کے اوپر سے رستہ ہے. تو صرف حکومت سے چھوٹی سی اپیل ہے کہ ہماری اس مشکل کو حل کیا جائے اور ہمارے کالج کے آگے سے پانی کو جو صاف کیا جائے. بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں عمر دیکھیں آپ صدف ان کی پریشانیاں دیکھیں. ان کی پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کتنے اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں, ہمیں کیسا پڑھنا ہے, بجائے ان کا آپ کالج کے باہر کا ماحول دیکھیں. جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو صاف ستھرا ماحول فراہم نہیں کر سکتے, یہ مستقبل کے معمار ہیں, اور یہ آج ویڈیو بنانے پر مجبور گٹر کے پانی کو عبور کر کے یہ جو ہے کالج کے اندر ہوگا, یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں. یہ ان کی میموریز ہوں گی ان کی کالج کو لے کے. خیر جی, یہاں پر وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری آبادری, اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen